جی آج ہم تقابل ادیان وہ پڑھیں گے۔ آج تاریخ ہے 7/4/2026 ہے۔ تقابل ادیان میں ہم نے کل ہندو کی جو مقدس کتابیں تھے وہ پڑھی تھی۔ ہندو کی مقدس کتابوں میں سے ہم نے رامائن کو پڑھا تھا، اور اسی طرح مہا بھارت تھا، اور اس کے علاوہ باقی جو ان کی وید تھے وہ بھی پڑھے تھے۔ اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں نیوگ کو ہم پڑھیں گے کہ نیوگ کیا ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے نیوگ اصل میں جس طرح ہمارے اسلام میں نکاح کا ایک تصور پایا جاتا ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کی حیثیت وہ اختیار کر لیتے ہیں نکاح کی صورت میں، اسی طرح ہندو کی مذہب میں نکاح کے مقابل میں نیوگ کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ نیوگ کیا ہوتا ہے؟ نیوگ یہ ہوتا ہے یعنی کہ انسان جو مثال کے طور پر جو مرد اور اس طرح ایک عورتیں ہوتے ہیں جنسی تعلق وہ قائم کرتے ہیں، تو ہندو اصطلاح میں ان کو نیوگ وہ کہا جاتا ہے۔ اور ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال کر جائے اور تو اس کی بیوہ کو باقی ماندہ ساری زندگی شادی کرنے کی اجازت وہ نہیں ہوتی، ہاں بلکہ ان کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ عورت کو بھی ستی ہونا پڑتا ہے۔ ستی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح مزین کر کے سجایا جاتا ہے، اور پھر ان کو یہ جب ان کی چتا جلائی جاتی ہے ان کے شوہر کے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیوہ عورت کی جو بیوی ہوتی ہے ان کی چتا کو بھی وہ جلایا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نیوگ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب عورت ایسی رہ جاتی ہے تو پھر وہ اپنی جنسی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے کسی غیر مرد کے ساتھ وہ تعلق جو ہے نا وہ قائم وہ کر سکتی ہے، اور کسی غیر مرد سے وہ بچی بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو اسی اصطلاح کو اسی چیز کو ہندو مذہب میں کیا کہا جاتا ہے؟ نیوگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب مادہ اور روح کے بارے میں ہندو کا عقیدہ کیا ہے؟ جو جدید ہندو مذہب کے مطابق مادہ اور روح دونوں ازلی اور ابدی ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مادہ اور روح میں کوئی بھی فرق نہیں، بلکہ ان دونوں کو خالق کا درجہ حاصل ہے۔ اس اعتبار سے خدا بھی مادہ اور روح کا محتاج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ازلی ہے، مطلب اس پر کبھی بھی فنا وہ نہیں آئے گا۔ جو مادہ ہے اور روح ہے، جو انسانی جسم ہوتا ہے جو مادہ اور روح سے مرکب ہے، اس پر کبھی بھی فنا وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا یہ چیز۔ اب ہندو مذہب اور دین اسلام کا تقابلی جائزہ ہے۔ تو پیغمبر کا تصور ویسے تو کہا جاتا ہے ویسے تو قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر قوم میں انہیں میں ایسے ایک رسول جو ہے نا وہ بھیجا تھا۔ لیکن پیغمبر کا واضح تصور ویسے نہیں ملتا ہندو مذہب کے اندر کسی واضح تصور۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کی جو مقدس کتابیں ہیں، رامائن ہے، مہا بھارت ہے، گیتا ہے، بھگوت گیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے جو مصنفین ہیں ان کو وہ رشی کے نام سے جو وہ کیا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیغمبر کا تصور واضح وہ نہیں ہے کس مذہب میں؟ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات ہے مساوات اور خاندانی تعارف۔ تو مساوات اور خاندانی تعارف اسلام میں تو مساوات ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا، خطبہ حجۃ الوداع میں، اس میں صاف کچھ ظاہر ہے کہ عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت برتری حاصل نہیں، کالے کو گورے پر، امیر کو غریب پر وغیرہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بالتقویٰ، مگر تقویٰ کے معیار سے انسان جو ہے نا ایک دوسرے پر فوقیت وہ حاصل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ ہندو مذہب مساوات کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ وہاں انہوں نے ہندو مذہب میں لوگوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، جس طرح براہمن ہے، کشتری ہے، ویش ہے اور شودر ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام وہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ توحید بھی چونکہ ان میں نہیں پایا جاتا۔ ہندو ذات خداوندی میں مطلب وہ شرک بھی کرتے ہیں، دیوتاؤں دیویوں کے پرستش اس طرح وہ کرتے ہیں، پہاڑوں کی، دریاؤں کی اور پتھر سے بنے ہوئے وہ جو بت وہ بناتے ہیں، ان کی عبادت کا تصور میں پایا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصور واحد۔ ایمان بالغیب تو ان میں ہے بھی نہیں، غیب چیزوں پر تو وہ مثال کے طور پر ایمان وہ رکھتے نہیں۔ اگر غیر پر وہ ایمان رکھتے تو پھر یہ نہ ہوتا جس طرح کہ ان کے ہاں تناسخ کا عقیدہ وہ پایا جاتا ہے، بار بار جنم لینے کو، ٹھیک ہے۔
بس یہ تو ہو گیا ہندو مذہب. اور اس طرح نجات کے ہاں 3 طریقے ہیں. نجات کی 3 طریقے میں سے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کرما مارگ ہے، گیان مارگ ہے، اور اس طرح بگتی مارگ ہے، یعنی راہ علم ہے، راہ عمل ہے، راہ علم ہے، اور اس طرح راہ نجات ہے. جو 3 طریقے وہ پہلے میں بتا چکا ہوں. یہ 9 نمبر پر تناسخ یا جہان. تناسخ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک انسان ہندو مذہب کے مطابق اپنے برے اعمال کی وجہ سے بار بار جب جنم لیتا ہے تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ تناسخ وہ کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ چوری کر کے وہ پکڑا جائے یا مر جائے تو پھر وہ اگلے جنم میں چوہا پیدا ہوگا. ایک بندہ اگر اس طرح چوری کر کے پکڑا جائے یا مر جائے، مطلب نیک عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مر جائے تو دوبارہ اگلے جنم میں وہ کسی اچھی صورت میں ظاہر ہوگا، اور کسی برا عمل کرتے وقت کوئی مر جائے تو وہ بری صورت میں مثال کے طور وہ ہوگا. ٹھیک ہے. نکاح اور نیوگ ہے تو یہ نکاح تو اسلام میں جس طرح میوے بیوی کا ایک رشتہ ہوتا ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، اس میں گواہ بھی ہوتے ہیں، اس میں مہر بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور نیوگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت بیوہ ہونے یا شوہر کی گمشدگی یا اولاد نہ ہونے کی صورت میں دوسری مرد سے روایتی تعلقات وہ قائم وہ کر سکتی ہے. یہ ہندو مذہب میں بچی بھی قائم کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہے. گائے تو گائے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب گاؤ ماتا جس کو کہتے ہیں نا، کہ گائے کو مقدس مانا جاتا ہے. گائے کو خوش کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون بھی وہ بہایا جا سکتا ہے. انسان کی قربانی تو یہ بھی ہے. وراثت ہندو مذہب میں عورت کو اس کے حق سے وراثت سے بالکل محروم کیا جاتا ہے. لڑکی اپنے باپ کی جائیداد کی وارث وہ نہیں بن سکتی. کوئی بیوہ عورت اپنی جائیداد فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتی، جبکہ اسلام میں اس کا بالکل الگ نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ نے بیان وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو ہندو مذہب تھا. ہندو مذہب ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ کل سے پھر بدھ مذہب کو ہم وہ پڑھیں گے. ابھی جاتے ہیں علمی میراث کی طرف.